اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم جون لندن وقت کے مطابق 3:15 سحر کے 3:15 بج رہے ہیں اور تھرسڈے کا دن ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، تمام شعبہ جات کے ذمہ داران و تحریکی ساتھیوں، پورے اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرے اس آج کے میسج کو غور سے سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ، کچھ عناصر جو MQM دشمن، جو MQM دشمن ایجنسیاں ہیں، وہ اپنے کارندوں کے ذریعے MQM کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا، کارکنوں میں بددلی، بدگمانی، غلط فہمیاں، ان کو ششو پنج میں مبتلا کرنے کا گھناؤنا عمل کر رہی ہیں۔ اس میں ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جن کے کچھ ناموں سے آپ بخوبی واقف ہیں اور کچھ کے ناموں سے آپ واقف نہیں ہیں۔ ایجنسیوں نے کمالو گروپ بنا لیا، PIB گروپ بنا لیا، فوج کے حاضر سروس، یہ یعنی اتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ فوج کے حاضر سروس، بریگیڈیئر، کرنل، میجر رینک کے لوگ، مختلف رینکس جو ہوتے ہیں، ان کے لوگ ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے گھروں پہ جا کے ان کے والدین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ یا تو کمالو گروپ پہ شامل ہو جاؤ یا PIB چلے جاؤ، یا پھر جیل میں سڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کہیں جھاڑیوں میں تمہاری لاش وقار شہید کی طرح، آفتاب احمد کی طرح مل جائے گی۔ APMSO کے احمد علی بیگ 5 ماہ سے غائب ہیں۔ UC چیئرمین کورنگی فاروق بھائی غائب ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ یہ پاکستانی فوج ہمارے ساتھ، طاقت ان کے پاس ہے، قانون ان کے ہاتھ میں ہے، عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، فوج کے پاس ہے سب کچھ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 199 ممالک میں 198 ممالک کی
افواج ہوتی ہیں، فوجیں ہوتی ہیں ان ممالک کی، لیکن دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جس کی فوج کے پاس ملک ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ ان بدبخت حاضر سروس فوجیوں نے اپنی تاریخ میں دو بدو کہیں مقابلہ نہیں کیا، اور اگر کہیں مارے بھی گئے تو وہ اتفاقاً مارے گئے، لڑتے ہوئے کہیں نہیں مارے گئے۔ کوئی کہے کچھ بھی، کتنے مجھ پہ ملک دشمنی کے الزامات لگائیں، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ آج بھی یہ فوج لال مسجد کی رکھوالی کر رہی ہے، وہاں داعش کا درس دینے والوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ داعش، آئسس، القاعدہ کے کمانڈر کو 6 سال تک کاکول اکیڈمی کے برابر میں چھاؤں میں چھپائے رکھا اسی فوج نے۔ ملا منصور کو، ملا عمر کو، حقانی گروپ کو، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، طالبان، حزب پتہ نہیں کون سی ہے، مجلس احرار اور تنظیم احرار، کون سی جہادی جتنی بھی ہیں، سب کی پروٹیکشن پاکستان کی فوج کر رہی ہے۔ ان کو پراکسیز کا مطلب یہ کہ جن کو کشمیر میں لڑایا جائے، جن کو انڈیا میں لڑایا جائے، افغانستان میں لڑایا جائے، ایران میں لڑایا جائے، پڑوسی ممالک میں لڑایا جائے، یہ ہے پاکستانی فوج کا کیریکٹر۔ اور پاکستان میں سیاستدانوں کو لڑایا جائے، ایک دوسرے کا دشمن بنایا جائے، یہ ہماری فوج کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو فوجی ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک نیا کھیل انہوں نے شروع کیا ہے۔ کمالو گروپ بنایا، پی آئی بی گروپ بنایا، جب یہ چل نہیں سکے عوام نے ان کو رد کر دیا۔ اللہ کا کرم ہے آج بھی الطاف حسین کے ساتھ، جو اس نظریے کا بانی بھی ہے، قائد بھی ہے، آپ نے بنایا، خدا نے بنایا، وسیلہ آپ کو بنایا۔ اس کے نام کو یہ مٹا نہیں سکے، تصویر پہ پابندی لگا دی، ٹی وی پہ پابندی لگا دی، اخبارات پہ پابندی لگا دی، لیکن اس کے نام کو دلوں سے نہیں مٹا سکے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ یہ تو اتنے چند افراد لندن میں ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے بیٹھ کر پوری دنیا میں تحریک کو منظم سے منظم کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں منظم کیے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب پرانا ہی جال پھینکا جائے، لیکن نئے شکاریوں کے ساتھ۔ اور وہ کیا کہ الطاف حسین کو اچھا کہو، اس کی تعریف کرو، اور اس کے ساتھ لندن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ یا اوورسیز میں
جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کردار کشی کرو، انہیں برا بھلا کہو، ان کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرو، چاہے وہ کنوینر ہو یا رابطہ کمیٹی کے رکن ہو، چاہے وہ ندیم نصرت ہو یا رابطہ کمیٹی کے رکن ہو، جس میں ایک رابطہ کمیٹی کے رکن ہمارے واسع جلیل بھائی ہیں، جن کے متعلق پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ الطاف حسین کو چھوڑ کر بتائے بغیر بھاگ گیا۔ مجھے آپ کے سامنے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میرے اوپر اعتبار ہونا چاہیے۔ اگر 40 برسوں میں میرے اوپر اعتبار نہیں ہے تو پھر مجھ کو قائد ماننا ہی چھوڑ دیجیے۔ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ واسع جلیل کو امریکہ میں نے بھیجا تھا، میری اجازت سے وہ گئے تھے، کوئی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے۔ اسی طرح عزیز آبادی ہو، قاسم ہو، ندیم نصرت ہو، منظور ہو اور اشفاق ہو، کوئی بھی ہو، سب کے متعلق کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا یہ کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہیں کہ انہوں نے لندن کے لوگوں نے الطاف حسین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ جس پر اللہ کا قبضہ ہو اس پر کسی اور کا قبضہ نہیں ہو سکتا، جس پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہو، اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ISI نہیں کر سکی، MI نہیں کر سکی، فوج نہیں کر سکی، پوری دنیا کی ایجنسیاں نہیں کر سکی۔ لہذا جو لوگ آڈیو ویڈیو کے ذریعے MQM کے ان لوگوں کو جو میرے قریب ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں ہرگز مت آئیے، بلکہ ان کے پیغامات سننے سے بھی گریز کریں آپ لوگ۔ کیوں کہ وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں کہ الطاف بھائی کی تعریف کرو اور دوسروں کی مخالفت کرو اس لیے کہ لوگ کہ ہاں بھائی الطاف بھائی کا تو یہ بڑا چاہنے والا ہے، باقی سب خراب ہے، غلط ہیں۔ یہ گمراہ کرنے کی سازش ہے، بدنام کرنے کی سازش ہے۔ ایسا اللہ کا کرم ہے نہیں ہے۔ ہم تعداد میں پہلے سے کم ہیں، مگر ایک بات بتا دوں، سارے گندے کیچڑ والے میلے ناپاک جسم اور جسم پر پہنے ہوئے ناپاک کپڑے والے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت میرے ساتھ اللہ کا کرم ہے، جو لوگ ہیں وہ سب پاک صاف نیک اور مخلص ہیں، سب مخلص ہیں۔ لہذا آپ لوگ کسی کی باتوں میں نہ آئیے، کسی ویڈیو آڈیو میسج پر کان مت دھریے۔ ہاں آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور اس قسم کا ڈسکشن کرنا بھی آپس میں اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایجنسیاں خوش ہوں گی کہ ہمارا پروپیگنڈا کامیاب ہو رہا ہے۔ میرا کام آپ کو آگاہ کرنا ہے اور آپ کو میرے ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ لہذا اس قسم کے میسیجز
آپ ہرگز نہ سنیں اور کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اندر اتنی جرت ہمت ہے کہ اگر میں پوری رابطہ کمیٹی اور بڑے بڑے عہدوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پارٹی سے نکال سکتا تو میں غلط کام کرنے والے ہر بڑے سے بڑے آدمی کو نکال سکتا ہوں. یہ استحقاق آئین نے ایم کیو ایم، جو آئین ایم کیو ایم کا ہے، اس نے مجھے دیا ہے. جنہوں نے اس آئین کو توڑا ہے، وقت آنے پر توڑوانے والے ان سب مائی کے لالوں سے ایک ایک نقطے اور لفظ کا حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں کہ جو سازشیں ایجنسیاں کر رہی ہیں، دنیا میں تو بدنام ہو ہی رہے ہیں. پاکستان آج دنیا میں پوری طرح بدنام ہو چکا ہے. سعودی عرب بڑے شوق سے بھیجا تھا جنرل راحیل کو، اب وہ کلرک بن کے وہاں کام کر رہا ہے، کلرک کی حیثیت سے جنرل راحیل شریف. اور نواز شریف صاحب گئے تھے وزیر اعظم، وہ آپ کو کئی فوٹوؤں میں نظر بھی نہیں آئے ہوں گے. یہ ہے پاکستان کی ویلیو اور کرائے کی فوج کی حیثیت. دنیا میں ہر جگہ کرائے کے فوجیوں کی یہی حیثیت ہوتی ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اس قسم کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے. واسع جلیل کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. کل بھی واسع جلیل قائد کا وفادار تھا، آج بھی قائد کا وفادار ہے. اسی طرح میرے ساتھ کام کرنے والے سب وفادار ہیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی میں اگر ذرا سی بھی میں نے جھلک دے گی تو آپ سے نہ پہلے کبھی کوئی بات چھپائی ہے نہ آئندہ چھپاؤں گا، کیونکہ اوپر اللہ کی طاقت ہے، نیچے آپ ماں بہنیں بزرگوں اور میرے پیارے پیارے ساتھیوں کی طاقت ہے، جو گرفتاریاں دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. اور ان فوجیوں پر وقت آئے گا جنہوں نے بلوچوں کا قتل عام کیا ہے، غریب بلوچوں کا، جنہوں نے غریب بلوچوں کا قتل عام کیا ہے، غریب قبائلیوں کا قتل عام کیا ہے، اور 22,000 سے زائد مہاجروں کا قتل عام کیا ہے. اللہ نے مجھے طاقت دی تو خدا کی قسم ان پہ جنگی جرائم کا مقدمہ بنایا جائے گا. اور اگر یہ مر جائیں گے اور اگر میں زندہ رہا تو قبروں سے نکال کر ان پر مقدمہ چلایا جائے گا. جنرل کرومویل کی طرح انہیں بھی قبروں سے نکال کے لٹکایا جائے گا. اور اگر میں خدا نہ خواستہ چلا گیا تو یہ میری وصیت آپ سب کو ہے، آپ سب ان ظالموں سے جنہوں نے ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے، ان سب کو آپ سزا دیں گے. پاکستان دھوکے بازی، عیاشیوں، مکاریوں اور کرائے کے فوجی بن کر نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. کرائے کے فوجیوں کی وہی قدر ہوتی ہے جو سعودی عرب میں 40 ممالک 50 ممالک کے درمیان پاکستان اور اس کے جو چیف آف آرمی اسٹاف بڑے خوش تھے. بڑا اعزاز مل گیا پاکستان کو. سبحان اللہ. اب وہ کس منہ سے تجزیہ کریں گے؟ بے شرم، بے غیرت. وہاں پہ 2 ایجنڈے پاس ہوئے کہ داعش کے خلاف کارروائی کریں گے اور ایران کے خلاف کارروائی کریں گے.
پاکستانی جو پاکستانی ہے سچا، فوج جائے ایران میں اگر جنگ کرنی ہے تو پاکستانی ایران کے خلاف اقدامات اور فوج اقدامات ایران کے خلاف ایکشن لینے میں کسی بھی ملک کا ساتھ نہیں دے گی۔ ایران ہمارا اسلامی برادر پڑوسی ملک ہے۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، اس پر غور کیجئے گا، اس کا مقصد بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ شرم آنی چاہیے کہ اس سعودی عرب کے وہ جو ریلیز کی ہے انہوں نے اعلامیہ جو ہوتا ہے وہ جو جاری کیا اس میں ایران کا نام بھی ہے اور ہم نے دستخط کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ میں ایسے فوجیوں سے جن کے دل میں ایمان کی حرارت موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کی فوج سمجھتے ہیں، کرائے کی فوج نہیں سمجھتے، ان افسران اور سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ وہ جو جرنیل ملک کو بیچ رہے ہیں ان کے خلاف انقلاب، سچا انقلاب، پاکستان بچانے کا انقلاب لائیں، جو پاکستان کو کرائے کی فوج سمجھ کے کبھی صومالیہ، کبھی فلسطین، کبھی یمن، کبھی سعودی عرب، کبھی ایران کے خلاف۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں فوج جو ہوگی وہ کرائے کے لیے استعمال ہوگی، کرائے کی فوج بنے گی، پاکستان کی نہیں بنے گی؟ اور ساتھیوں، گمراہ نہیں ہونا کسی پروپیگنڈے سے جو ایم کیو ایم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہم ایک تھے، ایک ہیں، اور پہلے سے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہیں۔ اوورسیز یونٹ مضبوط ہیں، اوورسیز یونٹ مضبوط ہیں، اوورسیز یونٹ مضبوط ہیں، اور اتنے مضبوط ہیں کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے پرعزم ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پوری رابطہ کمیٹی انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کو، ایک ایک رکن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے کہا، اوورسیز کے لوگ، رابطہ کمیٹی کے لوگ ہم پہلے سے زیادہ منظم ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ اور برکت دے۔ اجازت چاہتا ہوں۔